علیمہ خان صاحبہ. السلام علیکم علیمہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اچھا میں پتہ کیا یہ والا جو کیسی ہیں آپ والا سوال ہے نا یہ بڑا اسپیشل سوال ہے. ٹھیک ہے, پتہ نہیں آپ سے کسی نے پوچھا ہے اتنے دیر سے کہ نہیں پوچھا اس طرح ٹی وی اسکرین پر کہ یو ہیو بن لاہور اسلام آباد جیل کے اندر عدالت میں صبح سے لے کر شام تک, مطلب اتنی ہمت ہے آپ کی, اتنی ہمت ہے آپ کی. میں تو کہتا ہوں میں تو حیران ہوں, اور مجھے بڑا ہمیں ایز اے سپورٹر آف عمران خان اور تمام چیزیں ہمیں آپ پر بہت زیادہ فخر ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کیسے ہیں بذات خود؟ اللہ کا شکر ہے. میرے خیال میں جب عمران خان کہتے ہیں کہ کاز اتنا بڑا ہو, اور جب آپ سوچیں کہ وہ جیل کے اندر بیٹھ کے اگر کاز کے لیے لڑ سکتے ہیں تو ہمارے لیے تو یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے. ہم تو بڑے آرام میں ہیں کیونکہ زیادہ وقت ابھی تو اسلام آباد میں ہی گزر رہا ہے. یہاں کیونکہ ہماری یہاں بھی رہائش ہے تو ہمارا زیادہ وقت اب اسلام آباد میں ہی ہے, کیونکہ پچھلے کافی ہفتوں سے تو روز جیل میں گزرتا ہے. اگر کوئی پوچھتے آپ کدھر تھے, سارا دن ہم جیل میں ہوتے ہیں کیونکہ کورٹ جیل میں لگتا ہے, اور 6 دن آج کل انہوں نے بڑی جلدی کی بھی تھی, کوئی ان کی ڈیڈ لائن تھی جس کو انہوں نے پورا کرنا تھا, تو سارا دن جیل میں ہی تھا. لیکن جب آپ عمران خان کی ہمت دیکھیں تو وہ میرے خیال میں ہم سب کے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے. ان کی ہمت دیکھ کر پھر ہم بھی اس سے کم ہمت تو نہیں رکھ سکتے نا. بڑی بات ہے, بہت زیادہ ہمت کی بات ہے. اور اب میں اگر آپ سے پوچھوں, کیونکہ آپ ہیں جو آ کر ہمیں جیل سے باہر بتاتی رہی ہیں کہ جی عمران خان کو اس طرح کی سزا دینا چاہتے ہیں, عمران خان کو یہ والی سزا دے دیں گے یا کچھ ایسا ہو جائے گا, کیونکہ آپ اس کو لائیو دیکھ رہی تھیں. تو اگر تھوڑا سا اس کو آپ سم اپ کر سکیں کہ یہ پورا جو کیس ہے اور باقی جو کیسز ہیں وہ کس طرح سے عدالتوں میں چل رہی ہیں, کیسے موقع فراہم کیا جا رہا ہے, ہاؤ از خان صاحب ہینڈلنگ آل آف دس؟ دیکھیں عمران خان نے تو میرے خیال میں پچھلے سال ہی بتا دیا تھا کہ یہ انہوں نے کوئی جو اسکرپٹ لکھی تھی یہ تو اس کے مطابق ہی چل رہے تھے, اور میرے خیال میں کافی احمقانہ اسکرپٹ ہے. اگر انہوں نے کوئی اسکرپٹ پلان کی تھی تو میں کہ میں یہ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اسکرپٹ ہے جو ہم سب کو اس میں یقین رکھنا چاہیے. کیونکہ انہوں نے تو کوشش کی کہ یہ ایک جو بھی کیسز چلائے تھے, اگر ان کو اور کچھ نہیں ملا تو اتنی احمقانہ کیس کرنا, میرے خیال میں انہوں نے اپنے ساتھ ہی زیادتی کی. عمران خان کے ساتھ کیا زیادتی کی؟ عمران خان تو چپ کر کے جیل میں بیٹھے ہیں اور جو بھی جیل کے اصول ہیں اس کو بھی فالو کر رہے ہیں. وہ کوئی چیز ایکسٹرا انہوں نے کبھی مانگی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اصول توڑتے ہیں. اور ان کو ایک وہ جس کو چکی کہتے ہیں جو قیدیوں کے لیے ہوتا ہے, وہ میں پھر سب کو بتاتی ہوں کہ وہ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ جو کمرہ میرے پاس ہے جس کے اندر میرے خیال میں ایک بستر ہوگا اور ایک تھوڑی سی ساتھ جگہ ہے کہ کتابیں زیادہ رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے, تو ان کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں, یہ ضرور بات کرتے ہیں جب سیل کی بات کریں کہ یہ سوچو کہ اس میں اتنے ہی سیل کے اندر 6 لوگ انہوں نے بھرے ہوئے, کتنا ظلم ہے. تو وہ جیسے ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ آپ اوپر نہ دیکھو, A کلاس اور B کلاس نہ دیکھو, وہ یہ سوچتے ہیں کہ باقی قیدی کیسے رہ رہے ہیں. تو آپ اگر ان کی ہمت دیکھیں یا ان کی باتیں سنیں جیل میں, اور جو جیل میں گیا ہے, جو کورٹ میں گیا ہے, صحافیوں کو تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بیچارے جو آتے ہیں اگر وہ بات بھی کر دیں, عمران خان کی ڈسکرپشن بھی دے دیں, شاید نوکری سے باہر ہو جائیں گے, تو بات نہیں کر سکتے. تو ہم ہی آ کے بتا سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں گے آپ کہیں گے بائسڈ ہیں, بھائی کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو اس طرح کر رہی ہیں. اگر میں بات کروں آپ کو اتنا یقین آنا ہی نہیں ہے. لیکن وہ عمران خان تو ماشاءاللہ, اللہ ان کو زندگی دے, ان کو صحت دے, وہ ہم سب کے لیے انسپریشن ہے جیل میں بھی. اور جو بھی ان کو دیکھتا ہے ان کے لیے, وہ جب آتے ہیں اندر چل کر تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ آپ حیران کیوں ہوتے ہو؟ وہ حیران ہوتے ہیں کہ جیسے وہ بڑے خوش, جیسے کوئی پتہ نہیں اپنے سٹنگ روم میں آ رہے ہیں, اور وہ بڑے آرام سے چل کے آتے ہیں اور ہنستے ہوئے آتے ہیں, سب سے باتیں کرتے ہوئے آتے ہیں, اور وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی جیل میں ہے. تو اب آپ کیا کہہ سکتے ہو, وہ ہم لگتا ہے کہ ان کے مہمان ہیں اور وہ اپنے گھر میں ریسیو کر رہے ہیں. چلیں جبران بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جبران. گڈ ٹو سی یو. اچھا ایک خان صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ یہ جیل میں ہوں یہ میرے لیے عبادت ہے, تو مطلب اتنا زیادہ جیسے ایک پورے ملک
کے لوگوں کی کیئر کرنا, اور یہ بیسکلی ہے تو پاکستانیوں کے لیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ پاکستانیوں کو جیسے کیا ایک پیغام آج دینا چاہتی ہیں کہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہے ضرور, صحیح ہے, ہم جتنا بھی کہہ لیں کہ مایوس نہ ہو, ایک تھوڑا سا جھٹکا تو لگتا ہے نا کہ اتنے عظیم لیڈر کو یہ کیا جا رہا ہے, تو ان کو آپ کیا کہیں گی کہ کیا ان کا رد عمل ہونا چاہیے, کیا ایکشن آئٹم ہونا چاہیے؟ دیکھیں پہلے میرے خیال میں عمران خان کی جن کو سزا ہوئی ہے پہلے ان کی بات کر لینی چاہیے, کیونکہ میں وہاں پہ نہیں تھی, کیونکہ ہم تو ہائی کورٹ میں کھڑے تھے, ہم اپیل کر رہے تھے, ہم پٹیشنز لائرز کے ساتھ ہم گئے تھے پٹیشن ڈالنے کے لیے کہ ہمارے لائرز کے ساتھ جو کل اور پرسوں کیا گیا وہ مطلب سیٹرڈے اور منڈے کو, وہ تو ایک بذات خود ایک بہت بڑا تجربہ تھا. ہم نے تو شوق پہ شوق پڑ رہا تھا, ہمیں شوق پڑ رہا تھا, اور سب سے زیادہ ریلیکسڈ. اب میں ایک بتاؤں کہ عمران خان وہاں پہ کیا کر رہے تھے اس وقت جب کیس چل رہا تھا, لیکن یہ اتنی چیز کے باوجود پہلے عمران خان کا پوچھ لیں کہ ان کا کیا طریقہ تھا, اور سب نے ڈسکرائب کیا ہوگا ہماری, میں جب جیل پہنچی ہوں تو انہوں نے بھی کہا, وہ خود بھی عمران خان بڑے اعتماد سے بیٹھے تھے, ایسے لگ رہا تھا جب ان کو سینٹنس ہوئی ہے کہ عمران خان کی شکل پہ یہ تھا جیسے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں. اب یہ صرف وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی میچ جیت گئے یا وہ کوئی بازی جیت گئے. یہ کیا چیز ہم بھی ان کو, اگر آپ دیکھ رہے ہیں, حالانکہ بھائی ہیں, ہم تو ہمیشہ سے ان کو, ہمارے بڑے بھائی ہیں, لیکن ہم ان کو ہمیشہ سے ہی دیکھتے تھے فرق طریقے سے, کیونکہ ہم بہنیں ہیں تو اب ہم تو بالکل بائسڈ ہوں گے, ہمیں تو ہمیشہ سے وہ انسپریشن ہوتے تھے چھوٹے ہوتے سے. لیکن جو ان کی شکل پہ جو ایکسپریشن بتا رہے ہیں سارے, وہ ان کی شکل پہ, اب مجھے آپ بتائیں کہ وہ کس چیز کی کامیابی ہے ان کی. وہ جیل میں 10 سال آپ کو سزا مل جائے تو جب میں نے پوچھا جا کر تو انہوں نے کہا اچھا میں سمجھتا 15 سال کی تو کم سے کم ہونی چاہیے, اور ہنس رہے تھے. ہاں, اب وہ آگے سے جو کہہ رہے ہیں کہ آگے 15 سال, میں سمجھا تو 15 سال ہوگی. کہتے میں اٹھ کے گیا تھا یہ سوچ کے کہ 15 سال کہہ رہے, پتہ چلا صرف 10 سال ہے. تو اگر وہ اس قسم کی بات کریں تو آپ مجھے بتائیں, آپ اور میں بیٹھ کے روئیں؟ پہلے آپ ان سے پوچھیں وہ کیوں سمجھ رہے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب انہوں نے اس بیچارے نظام کا, انہوں نے خود کچھ نہیں کیا, لیکن جو بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے صرف جیل میں بیٹھ کر آپ کا جو پورا نظام ہے اس کو انہوں نے خود ہی, جو نظام خود تھا اس نے, اب میں یہی کہہ سکتی ہوں کپڑے اتار کے بس کچھ نہیں چھوڑا, یہی ہوا نا. اب وہ جو حرکتیں کل ہوئی ہیں, جو حرکتیں آج ہوئی ہیں, وہ ایک اتنا بڑا مذاق بن گیا ہے کہ آپ اس کو سیریسلی کیسے لے سکتے ہیں. جو انہوں نے تماشے خود کیے ہیں بیچارے عدالت میں, پہلے وہ انسٹرکشن لینے جاتے ہیں باہر, پھر وہ واپس آتے ہیں کہ وہاں فون کوئی نہیں ہے. بالکل, ایکچولی آئی تھنک میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ آیا خان صاحب کی طرف سے کہ یہ اگر جج 100 میٹر کی ریس میں بھاگتے تو گولڈ لے کے آتے, تو وہ جیسے ڈیسیجن دیا وہ بھاگے. لیکن ڈیسیجن سے پہلے بھی وہ بیچ میں بھی کہیں جاتے ہیں, پھر وہ واپس آتے ہیں. اچھا, وہ ویسے یہ بات درست ہے کہ ان کے یہاں پر کوئی ہیڈ فون ٹائپ لگا ہوا ہے, اور وہ جو خان صاحب نے وہ کہا, کرنل صاحب عمران بول رہا ہوں میں, آپ کیا وہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے نا, سامنے اچھا کیمرہ لگا ہوا ہے, ادھر ادھر بھی کیمرے لگے ہوں گے, مائکس بھی لگے ہوئے ہیں. میں تو یہی تو کہہ رہی ہوں, سارے ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم پتہ نہیں کس کے دشمن کس کے ہیں, ہم ساری باتیں ہماری سن لو, ہم کہتے ہیں سن لو, مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی ہم چھپا کسے رہے ہیں, اور ہمارے پاس کیا چھپانے کے لیے. تو جو سن لیں, مائک سن لیں یا گاڑیاں فالو کر لیں, اس کی تھوڑی دیر کے بعد اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اچھا, آپ نے جب جیل سے باہر نکلی نا, جس وقت سزا سنائی گئی, تو آپ نے کہا کیا میں آپ کو پریشان نظر آ رہی ہوں؟ میں تو بالکل پریشان نہیں ہوں. آپ نے یہ والی بات کی, اور میں ابھی ہم آپ کو دیکھ رہے تھے, میں آپ کا چہرہ بھی دیکھ رہا تھا, اور وہ تمام چیزیں. تو جس طرح جبران نے بات کی, اسی کو میں ذرا اسی کے تسلسل میں آپ سے بات کروں گا. دکھ ہے کوئی کسی چیز کا کہ مطلب ایک انسان جس نے اپنی پوری زندگی اس ملک کے لیے دے دی, آپ کے تو وہ بھائی ہیں, میں اب ایز اے پاکستانی بھی اگر بات کروں, ٹھیک ہے آپ کی بات ضرور ہوگی ایز اے بھائی, لیکن اگر ہم ویسے دیکھیں معاشرتی طور پر ایک اس ملک کا اتنا بڑا سٹار, اس ملک کا سب سے بڑا ہیرو,
اور اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہو رہی پوری مسلم امہ کا ہے یار، مطلب ہیں، پوری مسلم امہ کا. ایگزیکٹلی. دیکھیں جو وہ چیز اچیو کر رہے ہیں نا وہ ہمارے لیے سبق کے لیے ہے. ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کر تو ہمارے لیے رہے نا، پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ ان کا آبجیکٹیوز پہلے کلیئر ہو جانے چاہیے کہ ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ پہلے اپنے نظام کو اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر اس نظام کو سمجھ کے آپ اس کی اصلاح کے لیے سب مل کے کام کریں. اگر ہم نے اس کو اصلاح نہ کی تو آپ عمران خان اپنے آپ کو ایک ایگزامپل بنا کے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہمارا نظام ہے جو کسی کو دل چاہے تو جیل میں ڈال دے، 200 کیسز کر دے، اور وہ یہ آفر آئے کہ ہم ایک دن کے اندر کیسز ختم ہو جائیں گے. یہ کیسز بنتے بھی چلو غلط ہیں لیکن ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں ایک دن کے اندر؟ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہے. ہم سب نے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایگزامپل بنا کے ہمیں ایک قسم کا لیسن سکھانے کی کوشش کی ہے. اگر ہم اپنے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، اپنے نظام کی، پہلے ہمیں بھی تو تیار ہونا چاہیے اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایگزامپل دیا ہے، اپنی قربانی دی ہے، تو ہمیں اس سے اور محنت کرنی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم سیکھ لیں تو یہ ان کی کامیابی ہوگی کہ ہمیں اپنا نظام ٹھیک کرنا پڑے گا. بالکل. اچھا، میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ریاکشن دیکھا اور میں آپ سب کو بڑی داد دیتا ہوں، بیکاز آپ جو سب ہیں اتنے حوصلے سے آئیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مطلب سب ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کہتے کہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دو اور کچھ نہیں، اس سے ہمارا دل بھر گیا ہے، ہم جا رہے ہیں. لیکن جس طرح سے آپ لوگوں نے لیڈ کیا ہے، جیسے ایک میسیجنگ اور یہ جو ایک سچ کی بات آپ کرتے ہیں اور ایک حوصلے کی بات کرتے ہیں، سب کا یہی ایک گول ہے آپ کہ اگر ہم نہیں جا رہے تھے نا 8 کو ووٹ کرنے، تو اب جائیں گے، کیونکہ اب تو یہ پرسنل ہو گیا، انہوں نے ہمارے لیڈر کو سزا دے دی ہے اتنی 10 سال کی. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ قوم کا جو رد عمل ہے، مطلب اتنا میچور رد عمل، یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہی تو عمران خان کو کریڈٹ دینا چاہیے. اگر کریڈٹ دینا چاہوں، اگر آپ کہیں نا کہ آپ کو کس چیز پہ فخر ہے، اپنے بھائی پہ کس چیز پہ فخر ہے، کہ جو اس نے ہم سب کی تربیت کر دی ہے. ہم اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کریں گے، عمر کا تقاضا ہو بھی، پھر بھی ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ، جیسے کہتے ہیں نا، آپ کی ٹریننگ کر دی ہے. سب سے پہلے تو جو کہتے ہیں نا شعور دیا ہے. شعور کس چیز کا دیا ہے؟ یہ دیا ہے کہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ یہ جو آپ کا ووٹ ہے یہی تو آپ کی پاور ہے. پاکستان کی پاور نیچے ہونی چاہیے، اوپر نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈیموکریسی کا بیسک فنڈامنٹلز ہیں کہ آپ کی جو پاور ہوتی ہے وہ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. باتیں تو ہم نے بڑی زبانی کلامی کی ہیں، اب باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، ٹی وی پہ بھی آ کے بڑی بڑی ڈیموکریسی اور یہ وہ. اصل میں تو جو ووٹر ہے، اور اب جو میں کہتی ہوں جو کمال کا شعور ہے اس وقت پاکستان میں، بچے کو انہوں نے ٹرین کر دیا ہے کہ یہ ٹریننگ جو عمران خان نے روزانہ دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کا مستقبل ہے، اور وہ مستقبل اس ووٹ میں ہے. آپ اپنے نمائندے چنو اور پھر ان کا حساب لو. یہ نہیں ہے کہ اوپر کا انتظار کرو، اوپر سے نیچے کبھی رحم نہیں ہوتا، رحم نہیں ملے گا. آپ یہ سوچ رہے اوپر تو پھر مافیاز بن جاتی ہیں. تو انہوں نے ساری ٹریننگ ہمیں دے دی ہے سب کو کہ اوپر، اگر آپ سوچتے ہو کہ اوپر سے کوئی منو سلوا گرے گا جیسے ہم IMF سے مانگتے ہیں، یا کوئی اوپر ایک جو لیڈر کا لفظ پاکستان میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک لیڈر ہے جو آگے سب کچھ کسی بس ہاتھ کرے گا ایسے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایسے تو نہیں ہونا. ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. آپ امریکہ میں ہو، وہاں پہ کوئی گورنر یا کوئی ان کی غلطی کرتا ہے، وہ خود ہی چھوڑ کے کیوں چلا جاتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ اگلے دن اس کا جو ووٹر ہے نا، اس نے اس کا حساب لینا شروع کر دینا کہ میں نے تمہیں ووٹ دے کے اس لیے نہیں بھیجا تھا. تو پاکستان میں ماشاءاللہ میرے خیال میں ٹریننگ بڑی اچھی ہوتی ہے، اور اب جو ووٹر ہے وہ بڑا، اس کو اتنا شعور ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ 8 تاریخ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. یہ بتانے کی اگر ضرورت بھی نہیں میرے خیال میں پڑی، کیونکہ لوگوں کو خود ہی سمجھ آ گئی کہ ہم 8 تاریخ کو ووٹ دینا ہمارے اوپر اب ایک قسم کا فرض ہو گیا ہے کہ ہمیں جا کے اپنا ووٹ دینا ہے اور پاور ہم نے چھیننی ہے.
تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے نا بلہ چھنا تھا جب، تو لوگ یہ سب سمجھ رہے تھے کہ بس اب ڈس اپوائنٹڈ ہو جائیں گے سارے پاکستانی، تو ان کو ابھی تک یہ اسٹڈیز میں آ رہا ہے، یہ کوئی سرویز ہو رہے ہیں جس سے ان کو لگ رہا ہے کہ بلہ چھنے کے باوجود، اتنے سارے سمبل ہونے کے باوجود بھی پی ٹی آئی جیت جائے گا، اس لیے یہ سب کچھ جلدی میں کر رہے ہیں؟ کہ اتنا جلدی تو فیصلہ آنا بھی نہیں تھا، ابھی تو شاہ محمود کا بیان بھی نہیں سنا تھا، تو یہ اتنی اچانک سے پھرتی کا کیا کوئی ہے انالیسز آپ کا؟ میرے خیال میں اگر ہم سڑک پہ بھی چلے جائیں نا، کہیں پہ بھی، جو میں پھر سے وہی کہوں گی، جو شعور ہے وہ ہے لوگوں کے پاس. اب ان کو اپنی پاور سمجھ آ گئی ہے. اور آپ تو وہ کینڈیڈیٹ، بلکہ جو آج کل زیادہ مشکل یہ پڑی ہوئی ہے، لوگ کمپلین کرتے ہیں ہمارا فون بھر جاتا ہے، کینڈیڈیٹ کدھر ہے میرا، مجھے نظر نہیں آیا. کینڈیڈیٹ کی جان تو لوگوں نے نکالی ہوئی ہے. وہ میں کہہ رہی ہوں کہ ہم کہاں سے جواب دیں گے کینڈیڈیٹ کدھر ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کینڈیڈیٹ نظر کیوں نہیں آیا. جو حساب کتاب اس وقت لوگ لے رہے ہیں نا، تو کینڈیڈیٹ کو بھی احتیاط کرنی پڑے گی کہ یہ وہ دن نہیں ہے کہ آپ سب پاور میں آ گئے. ایک لفظ پاور کا بھی استعمال ہوتا ہے. اب وہ لوگ ہیں جو حساب لیں گے کہ تم نے کیا ہمارے ملک کے لیے، اور یہ میرے خیال میں بہت زبردست چیز ہے. کینڈیڈیٹ پر نا سب سے خوبصورت بات جو مجھے سب سے خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ سب لوگ کینڈیڈیٹ کا پوچھ رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ میرا بھائی جو ہے وہ بھی لسٹ میں نہیں ہے، میرے بھائی کا تو نام ہی نہیں ہے پورے 860 لوگوں میں. اچھا، وہ نا اتنی زیادہ دل کو وہ بات جا کر لگی تھی ہم جیسے لوگوں کو. ہمارا تو سپر ہیرو ہے عمران خان نا، ہم تو بچپن سے عمران خان کو وہ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. وہ اتنی زیادہ وہ ایسی بات تھی کہ جب آپ نے کہا نا کہ میرا بھائی کہاں پر ہے، میرا تو بھائی ہے بھی نہیں، تو ہم بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ اس قوم کا شفیق باپ ہے جو اس پوری لسٹ میں موجود نہیں ہے، لیکن اس نے جو ایک شعور اس قوم کو دے دیا ہے، ایک تو وہ ہے. مگر میرا سوال یہاں پر جو ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے خود کہا کہ 200 کیسز جب دل کرے تو آپ بنا دیں اور جب دل کرے تو آپ اس کو ختم کر دیں، کوئی قانون نہیں ہے اور یہ وہ اور تمام چیزیں. نیما خان صاحبہ، آگے راستہ کیا ہے پھر؟ کیونکہ دیکھیے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں، وہاں پر تو مطلب ایک اور کیس جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھ لیا 13 جنوری کا جس طرح سے فیصلہ بھونڈا قسم کا دیا گیا. تو اس پر امید کہاں پر ہے؟ کیا عدالتوں سے کوئی امید ہم لگا سکتے ہیں؟ کچھ ہے کہ ہم یہاں سے انصاف مل پائے گا ہمیں؟ میں ایک چیز ابھی آپ کا وہ جواب دے دوں پہلے کہ جب آپ نے بات کی کینڈیڈیٹس کی، ایک اسی سے واضح، ایکچولی میں جو واضح کرنا چاہ رہی تھی، جو چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی بھی ہمارا ذرا تھوڑی سی پرانی سوچ ہے کہ ایک دفعہ ٹکٹ ملے گا پھر ہم الیکشن جیتیں گے پھر ہم پاور میں آ جائیں گے. ایک پاور کی جو ہے نا چیز، ان کو سب کو سوچنا چاہیے کہ جب یہ ٹکٹ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے آپ کے پاس اور ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جس کے اندر آپ نے لوگوں کا خیال رکھنا ہے اور لوگوں کا اپنے حلقے کا خیال رکھنا ہے جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ پاور کے لیے یا اس سے آپ بہت بڑے لیڈر بن جائیں گے، آپ عمران خان کو اگزامپل کے طور پہ دیکھ لیں. ان کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن ان کو کیوں نہیں ضرورت؟ کیونکہ آپ کی جو کارکردگی ہوتی ہے وہ اس کو خود وہ آپ کے لیے بولے گی. عمران خان نے جو کنٹریبیوٹ کیا وہ اسی وجہ سے آپ ان کو پہچان رہے ہیں. پہچان ایک عہدے سے نہیں آتی، عہدے سے تو بہت بڑی ذمہ داری پڑ جاتی ہے آپ کے اوپر. تو اس سے لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آئندہ کے لیے لوگوں کو اپنے کینڈیڈیٹس اور جن کو الیکٹ کرتے ہیں ان سے حساب لینا چاہیے. اور جو کیسز کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں اگر کوئی چیز تبدیلی لانے والی ہے وہ عمران خان نے تو بنائی تحریک انصاف تھی. اگر ہمیں پہلے نہیں سمجھ آئی 20-25 سال، تو اب 27-28 سال میں ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا، اور آج عمران خان اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا کہ آپ مجھے دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، ایکس پرائم منسٹر ہوں، ایک ایکس فارن منسٹر جیل میں بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کا عدالتی نظام اپنے آپ کو کریکشن نہیں کرے گا اور ذمہ داری پوری نہیں اٹھائے گا، اگر میں ججز کو کہوں، کیا میں کہوں گی، آپ اپنی جو عہد کر کے آئے ہیں کہ لوگوں کو انصاف دیں گے، جب آپ اپنا عہد پورا نہیں کرتے تو آپ کا خیال ہے کہ یہ لوگ اس عہدے پہ ان کو فائز ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کون فیصلہ کرے گا کہ وہ جو جج دلاور عمران خان کے ساتھ جو پہلے کر کے کیا تھا اور جو انہوں نے کیا ہے کل اور آج میں، یہ آپ کا خیال ہے ان کے پاس ان کی اکاؤنٹیبلٹی کسی کی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہ عہدے ایسے ہیں ذمہ داری کے لیے ہیں یا پاور کے لیے ہیں؟
یہی تو ہم نے پاکستان میں شعور پیدا کرنا. اور عمران خان نے چپ کر کے جیل میں, انہوں نے کیا کیا؟ وہ صرف جیل میں بیٹھے ہیں پچھلے 6 مہینے سے, ایک چھوٹے سے سیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, خوش آتے ہیں, کتابیں پڑھ رہے ہیں, قرآن شریف پڑھتے ہیں, اور آ کے ہمیں کبھی آیتوں کا بتاتے ہیں, آج کتاب کی بات کرتے ہیں. اور جب کل ٹینشن والا ٹائم تھا, اینک لگائی, ڈان اخبار تھا ان کے ہاتھ میں, وہ بیٹھ کے پڑھنا شروع ہو گیا. میں نے کسی کو کہا ابھی میرے پاس کیمرہ ہوتا میں پیچھے سے تصویر کھینچتی. سب لائرز کھڑے ہیں, جج بیٹھے, عمران خان وہاں بیٹھ کے اخبار کھول کے پڑھ رہے ہیں. تو اب وہ میں کاش میرے پاس کیمرہ ہوتا, اگر میں ان سے پرمیشن لے لی تھی کہ ایک تصویر کھینچنے دو. وہ آرام سے وہ ریلیکس کر رہے ہیں, باقی لائر بھی ادھر بھاگے پھر رہے ہیں. وہاں پہ پرابلمز ہوئے ہیں, وہ آپ کو پتہ نا, وہ سن ہی نہیں رہے تھے, وہ جرائی نہیں کرنے دے رہے تھے, وہ کراس ایگزامینیشن نہیں کرنے دے رہے, اور وہ عمران خان اخبار کھول کے بیٹھ گئے. کہتے اب کیا سننا ہے اس کو, میچ فکسڈ ہے, اب میں کیا سنوں, میچ فکسڈ ہے. اخبار کھول کے آرام سے بیٹھ گئے. تو اب ان کو دیکھ کے تو ہم سوچ رہے ہیں ہم سارے, تکلیف تو ہو رہی ہے دیکھنے میں, وہ جب ان کو دیکھتے ہیں پھر ہم بھی آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر یہ ریلیکس کر رہے ہیں تو اب انہی کی جو ان کی جو کہتے ہیں کہ ان کی جو وہ انسپریشن ہے ہم سب کے لیے. اور آپ جو آ کے پھر پریس کانفرنس کرتی ہو, اس سے پھر ہم بھی تھوڑا سا ریلیکس فیل کرتے ہیں, کیونکہ آپ بہن ہیں, کافی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی وہ میسج صحیح آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. بہت سارے لوگ ملنے جاتے ہیں, بٹ آپ جب آتی ہیں کہتی ہیں تو بڑا ایک حوصلہ سب کو ملتا ہے. تو آپ نے نا, میں آپ کو بتا دوں, آپ کو ایک مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ جو ماسٹر ٹریننگ خان صاحب دے رہے ہیں نا, اس کی آپ گریجویشن آپ نے کر لی ہے, کیونکہ یو آر بیسکلی جسٹ لائک ہم دیز ڈیز. سو تھینک یو فار گیونگ اس دا کانفیڈنس. لیکن ہمارے ماں باپ نے ایک چیز سکھائی تھی, 2-3 چیزیں میں پھر سے بتا دیتی ہوں اگر سارے ماں باپ کے لیے, کیونکہ جو ٹریننگ ہوتی ہے نا وہ ماں باپ ہی دیتے ہیں نا. تو انہوں نے, میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے عزت, ذلت اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, ان سے کبھی نہ ڈرنا, یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں, اس کے لیے صرف دعا کر سکتے ہو. عزت, ذلت, رزق کے لیے آپ دعا کرو, اور موت آپ کے ہاتھ میں نہیں. تو آپ کو کہتے ہیں, اور عمران خان اس لیے باری باری ریپیٹ کرتے ہیں, پہلے آپ اپنی تو آزادی لے لو نا. اگر آپ ہمارا پوچھ لیں, میرا بھانجا جیل میں, ہمارا ڈرائیور جو ہے وہ بیچارہ 7-8 مہینے کے بعد اس کو رہا کیا گیا تھوڑے دن پہلے. ہمارے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں. اب میں ہم نے اپنے وہ ڈرائیور کو بتایا, میری بہن نے کہا مت ان کی فکر کرو, پیچھے ہمارے کتنی گاڑیاں آ رہی, یہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں. اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم نے کہا یہ ہماری حفاظت کے لیے, ہمارے لوگ ہیں نا, کوئی انڈیا میں تو نہیں پھر رہی نا, ہمارے لوگ ہیں, ہم کیوں اپنے لوگوں سے ڈریں. وہ اگر ساتھ پھر رہے ہیں تو میری بہن کہتی ہے ہماری حفاظت کے لیے, دیکھو 2 گاڑیاں ہیں, ہماری کچھ نہیں ہوتا. بالکل, اور وہ بالکل جو خان صاحب کہتے ہیں نا, اصحاب کی جنگ, مطلب یہ آپ سب نے مل کے جیتی ہے. کیونکہ اب تو بس یہ لگ رہا ہے کہ لوگ ایک طرح سے نکلے نا, سنڈے کو بھی نکلے, ایک یہ ٹیسٹ بھی پاس ہو گیا. اب جب نکلیں گے فیبرری 8 کو, تو ایک مجھے لگتا ہے پکنک ہوگا, لوگ جا کے اپنا جو بھی ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں وہ اس کا بدلہ لیں گے. دیکھیں ہم جن اداروں سے ڈرتے ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں. یہ بڑی غلط بات ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ ISI ہے اس سے ڈرنا چاہیے, میں بالکل غلط ہے. جب لوگ مجرم پیشہ ہوتے ہیں وہ کہیں پہ بھی ہوں گے تو آپ کو ان سے ایک کنسرن ہونا چاہیے, لیکن آپ سارے لوگوں کو ایک سانچے میں نہیں ڈال سکتے, اپنے اداروں کو سانچوں میں نہیں ڈالیں. کئی لوگ مجبوری ہوتی ہے, ان کے بچے ہیں, کئی لوگ ہمیں پولیس والے بھی کہتے ہیں جی ہم مجبور ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بے روزگار ہو گئے تو کیا کریں گے. تو ان چیزوں کا احساس ہونا چاہیے, ہمیں سب کو سپورٹ کرنا چاہیے, کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی دشمن ہے. ہاں جو ایک ایلیمنٹ ہے جو پاور کے لیے یا یہ جو کرپشن کے لیے, اب ان کے خلاف تو ساری دنیا میں یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو ہمیں کس نے کہا کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ یہ تو چیز ایکسیپٹیبل ہونی نہیں چاہیے. اب آج ایک وہ رپورٹر پوچھتا ہے وہ ہائی کورٹ میں, او جی یہ تو وہی ہوا جو ایک پچھلے پرائم منسٹر پہ ہوا. ہاں اس پہ مجھے غصہ چڑھا تھا. میری بات سنو, ایک انسان اس کو 10 سال کی قید اس لیے مل رہی ہے, آپ یہ سوچو, یہ پاکستان کے انصاف کا
کو कहते हैं निजाम के इससे बड़ा मैं मुंह पे थप्पड़ नहीं होगा। क्या है, एक आदमी जिसने आपके मेरे पैसे का डाका डाल के सारा मेरा पैसा उठा के लंदन में ले गया, हाँ, और पता नहीं और दुनिया के किन हिस्सों में लेकर गए, उसको मैं बाइज्जत वीआईपी ट्रीटमेंट देके, हम कितने बेगैरत हैं हम पाकिस्तानी कितने बेगैरत हैं, उसको वीआईपी प्रोटोकॉल देके जज के सामने पेश करके सलूट करके, सारी पुलिस उसको जो वहां खड़े थे उन्होंने उसको प्रोटोकॉल दी, सलूट किया, एक दिन में अपने केसेस से उसको वो लॉन्ड्री करके बाहर निकाल दिया। और इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने तो अपने लोगों को ये जाके बताया कि ये आपका वोट चोरी करने लगे हैं। यही बताया था ना कि जो आपको धमकी जो आई थी, वो जो डोनाल्ड लू ने बाजवा को पैगाम भेजा था, वो यही था इसकी गवर्नमेंट गिरा दो। तो किसका वोट चोरी हो रहा था? लोगों का। उसने क्योंकि अपने उनके लोगों को जाके बता रही है तुम्हारा वोट चोरी हो रहा है, उसको तुमने 10 साल की सजा दे दी। तो वोट चोरी होने पे, उनको इन्फॉर्म करने पे 10 साल की सजा, और अगर मेरे सारे पैसे लूट के चला जाए उसको मैं वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही हूँ। पाकिस्तान को अपना भी, हमें भी तो अपना सोचना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। ये हमारा निज़ाम हमें कबूल है? नहीं कबूल, मुझे तो नहीं कबूल। मेरे भाई को जेल में डाला हुआ है, मेरे भांजे को जेल में डाला हुआ है, मेरे बेटे की उन्होंने बिजनेस रैप अप करवा दी कि इसके कोई कंस्ट्रक्शन इसके साथ नहीं कर सकता। हमें कबूल है अगर हमारा ख्याल है कि इससे हमारे भी इसका हम अगर अपना हिस्सा डालते हैं, अपने भाई हमारा कर, अगर हम उसकी भाई का खिदमत करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो पाकिस्तान की हमारी इनडायरेक्ट यही कंट्रीब्यूशन हो सकती है। और अगर कोई चीज़ की कुर्बानी देनी पड़े, इमरान खान तो बहुत दफ़ा कह चुका है क्या मुफ्त का तो कुछ नहीं आना, हमें कोई कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या हो गया अगर कुर्बानी दे दी? अपना ही मुल्क है, अपनी अगली नस्लों के लिए हम कर रहे हैं ना। तो इसमें लोगों को नहीं डरना चाहिए। क्या चीज़ आज बचा रहे हैं? रोज़ी बचा लेंगे, थोड़े से पैसे बचा लेंगे। आज आपको पता है कल एक लड़के ने कि वो जो उन्होंने लॉयर खड़ा किया था, मैं क्या उसका नाम हजरत यूसुफ है क्या हजरत यूनस है उस लॉयर का नाम ही यही था। तो वो उसने आके पश्तों में कोई बात की बैरिस्टर ये चेयरमैन गौहर से। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वो हम जंगले के अंदर खड़े थे, वो छोटा सा कमरा जिसके अंदर एक वो कैदी को खड़ा करते हैं, उसके अंदर मैंने गिने थे सारे, हम 15 लोग थे। शाह महमूद की बेटी ये गौहर बानो, मेरीन कुरैशी, मेरी बहन डॉक्टर उज़मा, मैं, शाह महमूद खड़े थे, थोड़ी बहुत इमरान खान भी आ गए, वो दरबे के अंदर लॉयर्स भी खड़े थे, बैरिस्टर ये चेयरमैन गौहर भी खड़े थे। मैंने मुड़ के देखा तो मुझे खुद भी इतनी हंसी आई। मैंने कहा, तो आगे जो दूसरी तरफ वो जो कमरे में बैठे थे ना ये साइफर वाले जुल्करनैन की अदालत में, कहते जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो दड़बे में इतने ज्यादा हमें लोग नजर आए, तो वो भी हंस रहे थे, हम भी हंस रहे थे। वैसे वो बात है कि हम यहाँ पर इतना सीरियस केस को ले रहे हैं, लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर हंस रहे हैं। ये वो हिम्मत है जो लोगों को मिलती है आप लोगों को देख कर ऐसे बात। आगे से जज हमारे साथ कभी हमें डांट देता था, कभी हमें डांट रखा था आपने। अब वो जो लड़का था उसने जब कहा ना कि उसको पश्तो में कहा कि देखिए मेरे ऊपर ना करें, मैं जो डिफेंस, वो बेचारे वो जो 2 बेचारे लड़के जिनको कुर्बान किया था इन्होंने डिफेंस बनाकर, वो एक लड़का कहता है, मैं कि ये क्या कह रहा था? कहता है वो कह रहा था कि देखिए मेरी नौकरी का सवाल है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ इनको 15 साल की शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान को सजा हो जाएगी, आपको कोई नौकरी की फिक्र पड़ी हुई है? तो ऊपर से जज ने मेरे ऊपर शोर मचा दिया। जज आगे से कहता आपने इसको धमकी दे दी। अब मैं आगे से वहाँ एक काफी वो एक किस्म का चिड़ियाघर ही था, तो हम चिड़ियाघर के पिंजरे में थे ना। तो मैंने उनको, अब मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जी ये हमारा, आपने हमारे लिए अपॉइंट किया, मैं इसको धमकी कैसे दे? अपने डिफेंस जो उन्होंने हमारे लिए वो उन्होंने स्टेट ने अपॉइंट किया है, तो ये तो नहीं मतलब कि बारी बारी जज कहे ये स्टेट पैसे दे रही है इसके। मैंने कहा अगर स्टेट पैसे दे रही है अपॉइंटेड तो हमारे लिए, मैं क्यों नहीं कह सकती उसको? तो हमें भी झिड़कियां पड़ रही थी, शाह महमूद बोलते थे उनको भी पड़ जाती थी, सारों को झिड़कियां पड़ रही थी। जज साहब इतनी जल्दी में थे। एंड में इमरान खान ने तो जैसे कहा कि भाई अगर यही होना है फिक्स मैच, तो अब तो उन्होंने इजाजत लेके सलमान सफदर से लेकर चले गए। हम भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद जाना शुरू गए, क्यों वहां पे तो लग रहा था कि कोई फास्ट, वो क्या होता है, फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ था, तेज स्पीड में जा रहा था सारा कुछ, और एक बंदा बैठाते थे
یاد رکھیں عمران خان نے کیا کہا تھا. میں آج ابھی عمران خان نے یہی کہہ کے بھیجا تھا. آپ پوچھیں نا, میں جب آ کے میسج دیتی ہوں میں ان سے پوچھ کے آتی ہوں, ایک ایکسٹرا بات نہیں کرتی. جب میں ان کا پیغام دیتی ہوں تو ان کے الفاظ سیکھنے پڑتے ہیں, یاد کرنے پڑتے ہیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ ایگزیکٹلی بتاؤں. اور آج انہوں نے یہ کہا تھا اگر ہمیں کراس ایگزامینیشن کرنے دیتے ایمبیسڈر کی تو ہم نے صرف 2 سوال ان سے پوچھنے تھے, اور وہ 2 سوال یہ تھے. پہلا سوال آپ ایمبیسڈر سے کہ آیا کبھی آپ کو ایسا پیغام جس کا سائفر آپ نے پاکستان بھیجا, آپ کو کبھی یہ ایسا پیغام ملا ہے زندگی میں؟ انہوں نے کہنا تھا یقیناً نہیں. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ سائفر پیغام جو سائفر کے ذریعے گیا ہے, یہ پیغام کس کو بھیجا گیا ہے, اور اس کو جواب دینا تھا جنرل باجوہ کو. یہ 2 سوال تھے. اب انہوں نے کہا ان 2 سوالوں کی وجہ سے انہوں نے کراس ایگزامینیشن وٹنس کی نہیں ہونے دی. اب آپ اسی سے سمجھ لیں یہ 2 تھے. ڈونلڈ لو نے کس کو پیغام بھیجا؟ جنرل باجوہ. آپ کاغذ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کس قسم کا کوٹ ہے. کاغذ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کاغذ کدھر گیا؟ عمران خان کے پاس کاغذ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے اٹھا لیا کیونکہ ان کے ساتھ تو وہ ملٹری والے ہوتے ہیں, ایسے ان کی ذمہ داری نہیں تھی. لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ ڈونلڈ لو کو بھی ہمیں پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ نے جو پیغام بھیجا تھا, آپ کو پتہ ہے یہ امریکن لا کے خلاف ہے اور یہ انٹرنیشنل لاز کے بھی خلاف ہے, اور ہم کوئی بات کر نہیں سکتے ہیں. کوئی بات نہیں, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کریں. ہمارے ملک کے ساتھ اتنا جو حال ہوا ہے پچھلے 2 سال میں, کیوں نہیں ہم سوال اٹھا سکتے؟ ہمیں جرت نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں ڈرنا کس چیز سے چاہیے؟ ہمارا حق ہے کہ ہم یہ آواز اٹھائیں. اور کئی لوگ میرے سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں, میں وہ آپ کو بتا دوں کہ جی آپ نے کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو کانٹیکٹ کیا ہیومن رائٹس کے لیے؟ یہی میرا سوال تھا جی. آپ نے کہا تھا کہ ہم نہیں, آپ نے کہا تھا کہ ہم امریکہ میں نہیں. نہیں پہلے میں بات کر لوں. پہلے آپ مجھے بتائیں, میں امریکہ اور یورپ جاؤں ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے پاس کہ ہم 24 کروڑ لوگ سوئے پڑے ہیں اور آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیں, اچھا لگتا ہے؟ اپنے گھر کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے نا, اپنے گھر کی کوئی عزت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم تو یہ نہیں کرنا چاہتے. ہاں اگلی چیز, آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں, آپ آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کو بھی تو اپنی کوئی سیلف اسٹیم کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ میرا جو ملک ہے جس کے لیے مجھے اتنی تکلیف ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں کہ جو ہو رہا ہے میرے ملک میں, یہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ہماری خواتین کے ساتھ, ہمارے بچوں کے ساتھ, لوگوں کے گھروں کے اندر توڑ کے جا رہے ہیں, آپ صرف یہ کریں کہ کیونکہ اب آپ امریکن سٹیزن ہیں, آپ کہیں ہمارا امریکن ہو کر آپ بات کریں کیونکہ آپ کا امریکن پاسپورٹ ہے, کہ ہمارے ملک میں ان کو بین کیا جائے, ان کو ویزے کینسل کر دیں. آپ یقین کریں پاکستان کے, میں آپ کو گارنٹی کرتی ہوں 50% تو پرابلمز ہمارے اس ویزا کینسلیشن پہ ہی حل ہو جائیں گے. نے بھی دلاور کدھر کیا تھا پہلا, جیسی اس نے سینٹنس کی, پہلا 1 پاؤں جہاز پہ تھا, جہاز پہ چڑھ کے کدھر گیا؟ لنڈن. لنڈن میں سیریں کرتا رہا 6 مہینے. انہوں نے سوچا کہ چیزیں جب دب جائیں گی تو واپس آ کے پھر جج لگا دیں گے, کسی اور کے ساتھ ظلم کر لینا. تو آپ ویزے کینسل کر دیں, آپ ڈیمانڈ کریں اپنے ملکوں میں. اگر اوورسیز پاکستانی سن رہے ہیں, آپ ایک تو آپ کے اندر اتحاد بڑا ضروری ہے, آپ ذرا کلیکٹیو پاور اپنی سمجھیں, آپ کلیکٹیو آواز کی ویلیو سمجھیں. آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں, کینیڈا میں بیٹھے ہیں, آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پٹیشنز کرنا شروع کریں اپنے فارن آفس کو, آپ پٹیشن کریں اپنے ممبر آف پارلیمنٹ کو, کینسل کریں ان لوگوں کے ویزے جو ہمارے ملک میں ظلم کر کے اور ہم مطلب پاکستان میں ظلم کر کے ہمارے ملکوں میں آ رہے ہیں. ہمیں یہ قبول نہیں ہے. جس دن آپ آواز اٹھائیں گے 4 ویزے کینسل ہو گئے, یقین کریں پاکستان میں امن آ جائے گا. کوئی لے کر باہر بھاگے گا. کئیوں کی بیگمات کے گرین کارڈ بھی واپس لیں تھوڑے سے نا, تو وہ بھی بہت ضروری ہیں. اچھا, اور
یہ سر ایک اور چیز کہہ دو, اور اگر انہوں نے جانا ہے کینیا چلے جائیں, ویزا اچھا کینسل کریں, کینیا چلے جائیں بس. اچھا, میں ایک چیز دکھا, آپ نے بات کی کہ کتنا ظلم ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, تو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف یہ سب کو افیکٹ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کیا تھا حال اور پی ڈی ایم نے کیا کیا, اور اب یہ پی ڈی ایم 2 لانا چاہتے ہیں. تو آپ بھی یہ اگر پڑھ رہی ہیں تو دیکھیں ڈالر 176 سے 280, پیٹرول 150 سے 292, اور یہ سارے کے سارے یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں. مطلب اتنی مہنگائی, اتنا ظلم ہوا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ لوگ بہت ووٹ دینے نکلیں گے انشاءاللہ 8 کو. آپ کا ویو پوائنٹ اس پہ لینا چاہتا ہوں کہ اس بار آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ 8 کو کیا ہو جائے گا. یہ ظلم, مجھے تو لگتا ہے کہ لوگ بہت غصے میں ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھا ٹرن آؤٹ ہوگا. لیکن آپ بتائیں. دیکھیں, جو چیز ایک اتنی حد پار ہوگی, پہلے لوگوں کو جب جو 9 مئی کا جو فالس فلیگ آپریشن تھا, اس کے بعد کیا ہوا تھا, خوف اور شوق تھا میرے خیال میں. پہلے تو جو کہتے ہیں نا فوج کے اندر شوق اینڈ آ تھا, اور شوق کر کے اس کے بعد خوف آیا, اس کے بعد ڈپریشن آئی. یہ سارا سائیکل ہے, اگر سائیکالوجسٹ سے پوچھیں وہ بھی بتا دیں گے. لیکن اس کے بعد جو چیز اب آئی ہے 6 مہینے کے بعد, وہ غصہ ہے. آپ اتنی دیر یہ جو برداشت کی ہے, اور ظلم ختم ہی نہیں ہو رہا. ظلم جو کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, لوگوں کے گھروں میں توڑ کے اندر گھس جاتے ہیں, لوگوں سے بھتہ لے رہے ہیں. میں نے کہ آپ نے پولیس والوں کو بھی بیچاروں کو بھتے پہ لگا دیا ہے. آپ نے ہر قسم کی, آپ اس وقت پاکستان میں سنیں گے کہ بھتے مانگ رہے ہیں, لوگوں سے ایکسٹورشن ہو رہی ہے. یہ اس قسم کا نظام کیسے سسٹینیبل ہے؟ تو obviously لوگوں نے یہ بڑی, میں کہتی ہوں باشعور پاکستانی, ہمیں بڑا فخر کرنا چاہیے اپنے پاکستانیوں پہ کہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے اپنے ووٹ کو استعمال کر کے ہم نے کنٹرول کرنا ہے کہ ہمیں اگلا اپنا مستقبل کیسا چاہیے. تو جب اتنا باشعور لوگ ہو جائیں تو میرے خیال میں اس کا نتائج وہی ہوں گے جو لوگ چاہیں گے. یہ نہیں فرق پڑتا وہ کیا, آپ میرے سے یہ نہ پوچھیں کہ کیا چاہیں گے. یاد رکھیں وہ نہیں چاہتے جو ان کے ساتھ پیچھے ہوتا آیا ہے, وہ نظام نہیں چاہتے. جب آپ نے, ایک ہے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گا, لیکن ایک ہے جو کہتے ہیں جو یہ میرے ساتھ, ہمارے ساتھ جو پرانا نظام ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں. ایک بہت بڑی جوان نسل کھڑی ہوئی ہے, انڈیپینڈنٹ سوچ ہے, کیونکہ ان کے پاس انٹرنیٹ ہے. تو اگلا فیوچر ہمارے جیسے ذرا عمر جن کی زیادہ ہے وہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے جو جوان نسل ہے جن کا فیوچر ایٹ سٹیک ہے وہ ڈیفینیٹلی نکلیں گے. میرے خیال میں ان سب کو نکلنے چاہیے, ان کو اپنے پولنگ سٹیشنز کو مین کرنا چاہیے. میں کہتی ہوں خواتین نکلیں گی, ان کے بچے نکلیں گے, اپنے پولنگ سٹیشنز کو یہ خود گارڈ کریں گے. یہ پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں ہے, یہ عوام کا ووٹ ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. آپ یہ بھی نہ سوچیں پی ٹی آئی کا, آپ یہ سوچیں ان کا ووٹ ہے. یہ جا کے مین کریں گے پولنگ سٹیشنز, یہ اپنے ووٹ کا تحفظ کریں گے, اور انشاءاللہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اپنا فیوچر ریپریزنٹیٹیوز کون لوگ چاہیے. اور بالکل جو آپ نے کہا, اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ اگر کسی کو کینڈیڈیٹ نہیں پتا, آپ عمران خان صاحب کے فیس بک پیج پہ جائیں, میسج پہ کلک کریں, اپنا حلقہ نمبر ڈالیں, اور آپ کو فوراً سے 3 چیزیں ملیں گی. ایک کینڈیڈیٹ کا نام, کینڈیڈیٹ کا سمبل, اور پھر ایک واٹس ایپ گروپ کا لنک آئے گا. تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ وہ واٹس ایپ ایکچولی چینل کا, تو آپ کا نمبر ریویل نہیں ہوگا ایڈمن کو, نہ ہی آپ کو ایڈمن کا نمبر دیکھے گا. تو یہ ویری سیکیور میتھڈ ہے. اور پھر جو حلقے کی نیوز ہوگی, جیسے کوئی کارنر میٹنگ ہو رہی ہوگی, کوئی ڈور ٹو ڈور ہو رہا ہوگا, یا کوئی چھوٹا جلسہ ہو رہا ہوگا, ریلی ہو رہی ہوگی, یا پھر پولنگ ایجنٹس کی ٹریننگ ہو رہی ہوگی, کچھ ہوگا, وہ آپ کو حلقے کی انفارمیشن مل جائے گی. تو یہ ایک چیز ہے. انہوں نے ہماری ویب سائٹ تو بلاک کر دی تھی, یہ فیس بک کو بلاک شاید نہیں کر سکتے بیکاز فیس بک از اے وائڈلی یوزڈ ایپ. تو یہ آپ ضرور کریں. اور ہمیں یہاں پر ریکارڈ نمبر آف کوئریز آ رہی ہیں, اور الحمدللہ لوگوں کو انفارمیشن مل رہی ہے. تو اسی طرح انفارمیشن لیتے رہے, اور اپنی فیملیز وغیرہ کو بھی بتائیں. اچھا میں نا جی یہاں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں میں تو فیس بک پہ نہیں ہوں, اور ہمارے جیسے بہت لوگ ہوں گے گاؤں میں, سب جگہ پہ جو نہیں ہے. یہاں اگر میں مشورہ دے دوں,
جو यंगस्टर्स हैं जो फेसबुक पे और इन चीज़ों पे या इंटरनेट पे होते हैं, उनको ज़रूर आप गाइड किया करें कि वो जो अपने घर के और अपने हमसाए में और जो लोग हैं उनको भी जाके गाइड कर दें, क्योंकि जो फेसबुक पे नहीं होगा या जिनके पास बिल्कुल इंटरनेट नहीं होगा, जो लिटरेट नहीं होंगे, उनको कौन गाइड करेगा? जो बिल्कुल जवान हमारे यूथ है उनको किसी पार्टी में हो, पार्टी का ओहदा नहीं होने की जरूरत, वो अपने इंटरनेट को, नॉलेज को बाकियों तक पहुंचा के उनको भी गाइड कर दें कि कैसे आपका जो आपने फैसिलिटी इस वक्त क्रिएट की वो कैसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड सजेशन इंशाल्लाह ज़रूर हम कहेंगे मेरा लोग करके वो मोहल्ले में बांटे इंशाल्लाह घरों में। जी अली बहुत ज़्यादा लोगों के ना कुछ सवाल ना इस तरह के, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। इमरान खान साहब, आप तमाम बहनों से बड़ी हैं, पहला तो ये सवाल है उनका कि वो नंबर मेरी बहन रुबीना खान सबसे बड़ी है, फिर इमरान है, अच्छा, फिर और छोटे हैं। इमरान खान का इन्फ्लुएंस एज अ ब्रदर ऑन द सिस्टर्स, आप बहनों पर बचपन से लेकर अब तक, वो एक कैसा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताइए हमें। मेरा ख्याल में एक जैसे हमारी बहन बड़ी थी वो सबसे बड़ी हैं और वो यूनाइटेड नेशन में रही हैं और वो सारी ज़िंदगी वॉर जोन्स में रही हैं और वो गवर्नमेंट रीस्ट्रक्चरिंग करती रही हैं। अगर बोस्निया गई या वो पॉलिटिकल एनालिस्ट थी, वो इराक में थी, मोज़म्बिक में थी, तो वो तो इस इंटरनेशनल फोरम पे उनका अपना रोल है और वो उनकी माशाल्लाह वो काफ़ी इस तरह उनकी जो रोल है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल था। इमरान खान का आप कह रहे हैं कि क्या था, मेरे ख्याल में उसको यही सारी ज़िंदगी सोचता होगा बहनें बहुत ज़्यादा हैं, भाई नहीं है। हाँ यही हम सोच सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब हम भी जो मेरे से छोटी बहन है वो सर्जन है और मैंने भी एमबीए करके अपनी बिजनेस की और शौकत खानम में और इमरान के साथ हमने काफ़ी साथ दिया। नमल तो इस वक्त मैंने ये सोचा हुआ है कि हम सारी जो अपनी इमरान खान की विजन को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि वो इतने डिटर्मिन्ड होते हैं कि हम साथ लग जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो विजन वो देते हैं ना, वो बहुत बड़ी उनकी सोच बहुत आगे तक होती है। Is it प्रॉब्लम like always like this? मतलब हमेशा से ऐसा? हाँ। वो हमें बहुत वो करंट मैनेजमेंट उनसे ज्यादा जब वो दूर का सोचते हैं आपको और मुझे, तो खैर जैसे नम्मल की जब उन्होंने विजन बनाई थी और हम साथ लगे, लेकिन ठीक है यूनिवर्सिटी बन रही, नॉलेज सिटी कहते थे, लेकिन इतनी देर लगी समझने में, कम से कम मुझे 6-7 साल लगे समझने में कि एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहे थे। तो अगर हम कई दफ़ा अब उन्होंने जो विजन देखी, आप जो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ की, आप ये याद रखें जब वो इंसाफ की बात करते थे और करप्शन की बात करते थे तो लोग इनका मजाक उड़ाते थे। मुझे याद है ये टीवी पे रोज कह के मार के लोग मजाक उड़ाते थे, ये क्या इंसाफ की बातें कर रहे हैं, और करप्शन एक छोटा सा इशू है, ठीक है। और दूसरा, जब वो शौकत खाना बनाना चाहते थे तो लोग इनका मजाक उड़ाते थे। जब नॉलेज सिटी की बात कर रही थी तो उनका मजाक उड़ाया, मजाक ही उड़ाते ना, ये क्या बात कर रहे हैं, या कौन आएगा पाकिस्तान। नॉलेज हमने बाहर से अपनी पाकिस्तानी, आप जैसे बैठे हुए हैं, हमें आप लोग जो बाहर बैठे हैं उनको पाकिस्तान ले आएंगे ना, वो नॉलेज है हमारी। तो वो इतनी दूर देखते हैं लेकिन सब्र करते हैं, वो माइंड नहीं करते उनका मजाक उड़ा रहे हो, जो मर्जी करो, वो लगे रहते हैं। उन्होंने कभी हमें बुरा लग जाता था अगर लोग उनको कुछ कहते थे, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता, वो इतने फोकस्ड होते हैं अपने टारगेट के ऊपर, अपनी विजन के ऊपर, अपनी मिशन के ऊपर। तो वैसे वक्त ने साबित कर दिया कि इमरान खान के अलावा करप्शन इस मुल्क में किसी का मसला भी नहीं है, शायद ये वैसे वक्त ने साबित भी कर दिया, आपस की बात है। अच्छा, मेरा ना एक और पर्सनल वो क्वेश्चन है उस पर। इमरान खान साहब अपनी वालदा के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं और समटाइम्स ही गेट हम उनके चेहरा देखते हैं, हम ना बचपन से इमरान खान को देख रहे हैं ना, तो हम इमरान खान का ना चेहरा पढ़ लेते हैं। हम जो लोग हैं ना, हम इमरान खान का चेहरा पढ़ लेते हैं। हमारा वो लीडर तो है लेकिन हम देख लेते हैं खान साहब को। खान साहब जब वालदा का जिक्र करते हैं ना, तो वो ना एक मुख्तलिफ तासुरात होते हैं। तो माँ का लाडला ज़्यादा कौन था, बहनों में से या भाइयों में से, चारों पाँचों में से, क्या इमरान खान वाकई थे, और व्हाट वाज वो रिश्ता क्या था इमरान खान का विद द मदर? देखिए, वो एक तो
ایک ہی بھائی تھا ہمارا، لیکن ہم نے کبھی اپنے والدین کو نہیں دیکھا تھا کہ کبھی فرق کریں یا کوئی ہمارے گھر میں ایسی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھی. اس لیے اگر آپ دیکھیں گے نہ ہی ہمارے ماں باپ کوئی اتنا، میں یہ یہاں پہ کہنا نہیں چاہ رہی، لیکن کبھی انہوں نے پریشرائز نہیں کیا تھا کہ آپ نے پڑھائی کیا کرنی ہے یا کیا نہیں کرنی. میری بہن ایک دفعہ کمزور ہوگی میڈیکل، جب وہاں میڈیسن کر رہی تھی، تو میری والدہ کہتی ہیں اگر تم نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھانا یا اگر تم کمزور ہو جاتی تو پڑھائی چھوڑ دو. تو وہ اتنا نہ پریشرائز کرتے تھے اس چیز کے لیے یا کس کے خلاف، لیکن چاہتے تھے کہ پڑھ لیں. تو لیکن عمران کا جو میری والدہ کا، ان کا پتہ ہے کیا شوق ہوتا تھا کہ میرا بیٹا لکھتا بہت اچھا ہے اور یہ پوئٹری لکھے گا یا یہ رائٹر بنے گا. تو کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ 10-11 سال کا تب بھی کتاب لکھتا تھا. آج لوگ وہ مطلب یہ آرٹیکلز لکھ دیتا تھا. ہماری کوئی ایک فیملی کی میگزین تھی، ہمارے ایک کزن نے بنائی ہوئی تھی زبان پاک کی، تو اس میں بھی یہ لکھ دیتا. تو میری امی بہت خوش ہوتی تھی اس کی رائٹنگ سے. اور ڈیفینیٹلی اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ بانڈنگ تھی. اور ہماری ایج گروپ بہن بھائیوں کا 24 سے 34 تھا جب ہماری والدہ کا انتقال ہوا ہے. تو ان کا لاس عمران خان نے تو ابویسلی بہت محسوس کیا تھا، لیکن ان کی شکر ہے کہ ماں باپ کی تربیت رہ گئی. ماں باپ تو والدین چلے گئے لیکن ان کی تربیت رہ گئی، اس لیے ہم ان کو ابھی تک کوٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں سارے ماں باپ کو یہ فوکس کرنا چاہیے کہ تربیت میں ضرور فوکس کرنا چاہیے اپنے بچوں پہ. اور عمران کی تو بہت سخت بانڈنگ تھی ہماری والدہ کے ساتھ. پتہ ہے کیا والدین کی نا تربیت، سوری جبران I'm taking away the topic. پلیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہم آپ سب کو دیکھتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نا ایک بڑا زبردست خاندان ہے. صرف عمران خان نہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کی. تو what is that one thing کہ شوکت خانم اینڈ اکرام اللہ خان نے، عزیز صاحب نے، جو آپ بچوں میں ڈال دی کہ جو وہ آپ لوگوں میں یکساں ہے، کہ ایک طرح کی ہے، یکساں ہے. اور وہ کیا وہ چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگے اپنے بچوں کو یا ہم اپنے بچوں کو یا باقیوں کو ہم اس کو وہ کر سکیں؟ ویلیو سسٹم، بیسک ویلیو سسٹم، چھوٹی چھوٹی چیزیں جوڑ کے میرے خیال میں ایک تربیت بنتی ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہم 11-12 سال کے تھے تو ہمارے والد نے ہمارے بینک اکاؤنٹ کھول کے کہا، اب میں نے یہ پیسے، بہت زیادہ پیسے تھے، 2000 روپے ڈال دیے، اور انہوں نے کہا اب اس میں سے زکوٰۃ دو. انہوں نے کہا اب اس میں سے، اور اس سے تکلیف دہ چیز نہیں تھی پیسے دینا نکال کے. ابھی تو ہم پیسے ملے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ کتنا تکلیف دہ تھا. انہوں نے پہلے پیسے ڈالے اور کہا اب اس میں سے نکال کے دو. اور وہ اس کی تکلیف بھی مجھے یاد ہے کہ حوصلہ ہی نہیں تھا کہ آپ پیسے نکال کے کسی کو دے دو. تو وہ تربیت جو ہے نا، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، جو ویلیو سسٹم جس کو کہتے ہیں، دینا سکھایا. میرے والدین دونوں چیریٹی کا بہت کام کرتے تھے، اور دونوں فیملیز کی، میرے جو چچا تھے وہی کہتے ہیں نا، یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے نانا کی گاڑی کون سی تھی. ان کے پاس گاڑی تھی کوئی 100 سال پہلے، تب بھی ان کے پاس گاڑیاں تھیں. یہ نہیں بتایا ان کی گاڑی کون سی تھی، انہوں نے یہ بتایا کہ میرے نانا نے پہلا ویمنز گرلز کالج کھولا تھا جلندھر میں. ٹھیک ہے. پھر یہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے جو چچا تھے انہوں نے ٹی بی ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ تھے، کہ ان کو ٹی بی ہو گئی تھی، تو انہوں نے وہ بنایا تھا. اور میرے والد کون سے چیریٹی کے بورڈ کے اوپر ہوتے تھے، ریبیلیٹیشن سینٹر کے بورڈ پہ تھے. تو اور میری والدہ نے کون سا آرگنائزیشن بنائی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. میری جو خالہ تھیں گرل گائیڈز کمشنر تھیں. تو یہ والی باتیں اگر ہم اس میں پرائیڈ لے سکتے ہیں، ہم یہ تو نہیں بتا رہے کہ گاڑی کا سائز کتنا بڑا تھا، یا آپ کے گھر میں گھر کا سائز کتنا بڑا تھا، یہ تو نہیں بتا رہے کہ رولز رائس باہر کھڑی تھی، ٹھیک ہے، یا گھڑی رولیکس تھی، یہ تو نہیں میں نے آپ کو گن کے بتایا. تو میرے پاس تو یہ سارا کچھ پریسیڈنٹس ہیں. اگر آپ ان چیزوں پہ فخر کریں گے دینے میں، اور اس میں پرائیڈ لیں گے،
تو آپ کے اگلے بچے بھی یہی کریں گے نا, وہ تربیت یہی ہوتی ہے. اگر آج مقابلہ لگا دیں کہ گاڑی کا سائز کتنا بنا ہے, تو پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آج کل مقابلہ لگا ہوا ہے کہ سب سے بڑا لینڈ اونر کون سا ہوگا, گاڑیاں کتنی ہوئیں گی. اب وہ مقابلہ اوپر دیکھنا شروع کر دیں تو پھر اس کی وہ سب سے خطرناک, آپ کا دین بھی کہتا ہے کہ وہ کتنی خطرناک چیز ہے, وہ ایسا کنواں ہے کہ وہ کبھی بھرتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیزوں کے اوپر یہ تربیت ہے, دینا سیکھیں بس. علیمہ خان صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت زیادہ ہمیں وقت دیا. میری بڑی خواہش ہے کہ ایک اور نشست ہم آپ سے کریں کسی اچھے حالات میں, کسی اچھے وقت میں انشاءاللہ. کل ہی ایک ویڈیو مجھے دکھانی ہے. سوری, آپ ویڈیو پہ لگا ہوتا دکھا دیں تو پھر میں نے ایک بات کرنی ہے. نہیں, آپ ایک کر لیں کوشچن میں جب تک وہ لوڈ کروں. نہیں, میرا سوال نہیں ہے, میں نے صرف آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ کے جو بھائی ہیں وہ شجر سایہ دار ہیں اس قوم کے اوپر, اس قوم کے شفیق باپ ہیں. آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ وہ آپ کے بھائی ہیں, ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم دور عمران میں جی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حوصلہ دے, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ استقامت جو آپ کر رہی ہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ کے تو بھائی ہیں, آپ جو کر رہی ہیں بالکل اپنے بھائی کے, لیکن ہم پھر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس قوم کے لیڈر کو, اس قوم کے شفیق باپ کی بہت زیادہ حفاظت کریں گے.